پاکستان کی معیشت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں. جب ہم معیشت کو دیکھتے ہیں، ماہرین سے بات کرتے ہیں، اکانومسٹ سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو نمبرز ہیں وہ بھی کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے. ایف ڈی آئی میں کوئی خواہ خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ بھی کافی اسٹرگل کر رہی ہیں. ٹیرف زیادہ ہیں اور بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں انرجی کاسٹ کے، جس کو اس وقت حکومت کو حل کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. بجٹ اب آنے والا ہے. بجٹ میں اب کاروباری طبقہ بھی بہت ایکسپیکٹیشن لیے بیٹھا ہے، اور ساتھ میں عوام تو امید رکھتے ہی ہیں کہ اس بجٹ سے ان کو بھی کچھ ریلیف ملے گا. اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب. ایک جانی مانی شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے وہ کئی بار چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. عارف حبیب گروپ ملک کا ایک وہ گروپ ہے جو بڑے گروپس میں شمار ہوتا ہے، اور ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو انہوں نے اس کے شیئرز حاصل کیے. عارف حبیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں بجٹ کے اوپر. عارف صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، تھینک یو. عارف صاحب، کیونکہ پی آئی کا میں نے ذکر بھی کیا، میں اگر یہیں سے شروع کروں، ایک روڈ میپ بھی 5 سالہ تیار کیا گیا پرائیویٹائزیشن کو لے کر. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ہم نے دیکھا کہ شروع میں ایک کوشش کی گئی، لیکن اس کوشش میں آفر کم ملی، اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ حکومت نے 2024 میں 80% جو لیگسی اس کے ڈیٹ تھے اس سے چھٹکارا حاصل کیا. اس سے پہلے ایک پروفٹ اینول رپورٹ جاری ہوتی ہے، جس کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ 20 سال کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک پروفٹ کی اینول رپورٹ جاری کی گئی ہے. پرائیویٹائزیشن میں کیا مسائل تھے، اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سامنے آ گئی جب ایک کامیابی سے پرائیویٹائزیشن ہو بھی گئی. اب تو جو آپریشنل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فیول پرائسز ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. اس وقت پی آئی اے کو کن مسائل کا، کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ پھر ایویشن کے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ کئی سال لاس کرتی رہی، اور وہ لاس کرتی رہی تو گورنمنٹ جو ہے بجائے اس میں نیا کیپٹل ڈالنے کے وہ ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ اپنی گورنمنٹ کی گارنٹی دے کے کمپنی کو کہتی تھی کہ آپ مزید لون لے لیں، کیونکہ جب کمپنی لاس کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ کیش ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، اور کیش کی کمی ہوتی ہے، لیکوڈیٹی ایشوز اور پرابلم ہوتے ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ ان کو لون ارینج کر دیتی تھی. اب وہ لون جو ہے ہوتا تو گورنمنٹ گارنٹیڈ تھا، بٹ اس کا بوجھ کمپنی پہ اور پڑ جاتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر پھر انٹرسٹ جو ہے وہ دینا پڑتا تھا. تو وہ انٹرسٹ کی لائبلٹی مسلسل بڑھتی رہتی تھی. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اور پھر اس کے پاس اس کو لیکوڈیٹی کے پرابلمز ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اتنا کیش جو ہے وہ ارن نہیں کر پا رہی تھی یا جنریٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اپنی اوبلیگیشنز کو جو ہے وہ پورا کر سکے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ مینٹیننس کا، پھر اسٹاف کو جو ہے وہ سیٹسفائی رکھنے کے ایشوز، اور پھر جو ہے وہ سارے فیول کی پیمنٹس کے ایشوز، اور وہ سارے پیمنٹ ایشوز بنتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لون کی انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے ٹائملی، اس کے ایشوز جو ہے وہ بھی بنتے تھے. ہمیشہ وہ لیکوڈیٹی میں کے اندر وہ اسٹرگل کمپنی جو ہے وہ کرتی رہتی، تو آہستہ آہستہ اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ گرتا رہا. پھر یہ کہ ایئر کرافٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی آپ کیبن کو اچھا مینٹین کریں، آپ اس کی جو انجنس وغیرہ ہے اس کا مینٹیننس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، سیفٹی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹس کے لیے جو ہے ضرورت ہے، تو وہ یہ خاطر خواہ کر نہیں پاتی تھی. تو اس وجہ سے وہ مسلسل اس میں ایک ڈکلائن آ رہا تھا، اور گورنمنٹ بہت عرصے سے اس بات کو خواہش ظاہر کرتی تھی کہ ہم اس کو پرائیورٹائز کر دیں، لیکن وہ کسی وجہ سے بھی جو ہے وہ پرائیورٹائزیشن جو ہے ہو نہیں پا رہا تھا. اس دفعہ جو ہے ایک اور، اس سے پہلے ایک اور اٹیمپٹ کیا گیا تھا، اور اس کی آئی تھنک اسٹرکچر میں بھی کچھ فلاز تھے. اس دفعہ انہوں نے اور جو ہے وہ سارے فلاز کو ریموو کر کے پھر وہ آفر کیا، اور اس آفر کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ پرائیورٹائزیشن انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب رہا. اس میں یہ تھا کہ 800 بلین روپیز کے جو ہے اس کے اوپر لائبلٹیز تھیں، جس میں سے 600 بلین جو ہے وہ بینکنگ لائبلٹیز تھی. تو وہ بینکنگ لائبلٹیز جو ہے اس نے ہولڈنگ کمپنی نے اپنے پاس رکھی، اور ایک آپریٹنگ کمپنی کو کاو آؤٹ کیا، اور کاو آؤٹ کر کے یہ جو پی آئی اے جو آفر ہوئی ہے فار پرائیورٹائزیشن، وہ آپریٹنگ کمپنی جو ہے ہوئی ہے. تو جس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 190 بلین کی جو ہے وہ لائبلٹیز ٹرانسفر ہوئی ہیں، جو بزنس لائبلٹیز ہیں، اور کوئی
180 بلین کے قریب ایسٹس جو ہے وہ ہے، تو نیگیٹو 10 بلین روپیز جو ہے کی اس کی بیلنس شیٹ تھی، تو اس کو کیا. اور پھر اور کچھ اس کے اور ایشوز تھے. فار ایگزامپل جو ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے جو سیلز ٹیکس ہے لیوی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی، تو وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو اس کو پھر انہوں نے آئی ایم ایف سے اپروول لے کے اس کو ختم کرنے کی باتیں کی. اور جو ٹیکسز کے میٹرز، پرانے ٹیکسز کے میٹرز تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا. پھر سول ایویشن کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے اس کو بھی وہ ٹھیک کیا. اور پھر جو ایئرپورٹ ہینڈلنگ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کی لائبلٹیز تھیں اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کیا. تو یوں پھر یہ ہے کہ نئے انویسٹرز کے لیے یہ ایک ڈویبل ٹرانزیکشن بنا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ فائنلی کامیاب ہوا. عارف صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر پرائیویٹائزیشن کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جائے، کہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں، یا ایون جو لوکل انویسٹرز بھی ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں. اگر ہمارے کوئی بھی ادارے، ظاہر ہے جو پورا روڈ میپ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں پاور سیکٹر بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اس سے پہلے کیا انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول بنانا چاہیے، ایک ایسا فرینڈلی سسٹم بنانا چاہیے بزنس کے لیے کہ جو انویسٹر ہے وہ اٹریکٹ ہو پھر اور آ کے پرائیویٹائزیشن کا حصہ بنے؟ جی، آئی بلیو کہ جو بھی انویسٹمنٹ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ اس انویسٹمنٹس کو آپ پروفیٹیبل بنائیں. کیونکہ جب تک اگر وہ کمپنی پروفیٹیبل نہیں ہوگی اور وہ ایک سفیشینٹ کیش جنریٹ نہیں کر رہی ہوگی تو وہ سسٹین نہیں کر سکے، گر جائے گی. بالکل. اینڈ پرٹیکولرلی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی سچویشن ہوگی تو وہ جلدی گر جائیں گے. تو گورنمنٹ تو ابھی بھی اپنے بجٹ اتنا بڑا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے تو وہ پھر بھی اس کو جو ہے سہ سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو اس کو نہیں سہ سکتا ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے اس میں پبلک منی بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں بینکنگ فائنینسز بھی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. اور کیئرفل ہوتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ جان بھی مارتے ہیں کیونکہ ان کا اسٹیک اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بزنسز کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے. اور ویسے بھی ہر بزنس میں گورنمنٹ پارٹنر ہے. گورنمنٹ پارٹنر یوں ہے، آپ ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو سیلری آئے گی تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سیلری بعد میں ملے گی، ٹیکس آپ کا پہلے کٹ جائے گا. تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، سب لوگ جو اکنامک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو بزنسز کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے ان سب میں گورنمنٹ پارٹنر ہے. تو دیکھیں جس پرسنٹیج سے ٹیکس ہے گورنمنٹ اتنا اس کا جو ہے وہ پارٹنر ہے. تو میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ بیفور ٹیکس کا نمبر تک تو گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹنر ہے. بیفور ٹیکس کا نمبر آتا ہے پھر قانون ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسز میں اتنا پرسنٹ لے گی اور باقی شیئر ہولڈرز کو جو ہے وہ اتنا جائے گا. اور وہ اس کے صرف فائنینشیل ٹرمز میں ہی نہیں دیکھا جاتا، اس میں ایک ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کمیونٹی کے لیے یہ جو ہے ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کہ نہیں. اچھا کرے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کے علاوہ روزگار جو ہے وہ کریٹ کرنا لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہوتا ہے انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کا کہ اس میں ملے. پھر یہ کہ سروسز کی جو ہے وہ ہائی کوالٹی کو اچیو کرنا. فار ایگزامپل یہ ایئر لائن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی سروسز اچھی ہوں، کہ لوگوں کا جو ہے وہ فلائنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا رہے. اور ایکسپیرینس اچھا ہوگا تو گروتھ آئے گی، اس میں لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے پہلے بینیفیشیری ایئر لائن کی ریوائول کے اور پی آئی اے کی ریوائول کے جو ہے پیسنجرز ہوں گے، پھر اس کے بعد ایمپلائیز ہوں گے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہوگی. اور اگر یہ سب کام جو ہے وہ انویسٹرز نے اور انٹرپرینورز نے اچھا کیا اور صحیح کیا تو پھر وہ جو کچھ بچے گا وہ جو ہے شیئر ہولڈرز کے لیے ہوگا، ان کے لیے. اور وہ بھی جس اسٹیج پر یہ پی آئی اے ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، کیونکہ ابھی یہ کوئی 18-21 جہاز جو ہے وہ آپریشنل ہیں. لیکن آئی تھنک پاکستان پی آئی اے کے پاس ایک وقت میں 40 اور سے زیادہ جہاز ہوا کرتا تھا. آج بھی اگر 100 جہاز بھی ہو جائیں اگلے 10 سال میں تو بھی آئی تھنک کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھے جائیں گے. تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں جو ایکوائررز ہیں کہ ٹھیک ہے جو
ہم نے پی آئی اے خرید لی، اس کی جو انویسٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ چیلنجنگ یہ ہے کہ ان جہازوں کو خریدنے کے لیے جو سرمایہ کی ضرورت ہے اس کو مینیج کرنا، اور اس کو جو لینڈرز کو سیٹسفائی کرنا، جو لیسورس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا، اور وہ جب ہی پاسبل ہوگا کہ جب ہم جو ہے اچھی پی آئی کی سروسز کریں گے اور اس میں اس کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ بڑھائیں گے، تو جا کے وہ گروتھ حاصل کر سکیں گے۔